اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو یہ ہمارے بھائی، میں ان کو کہوں گا سینیٹری انجینئر، لیکن ہم یہاں ان کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں. اور مجھے جو اس ادارے اور ذیشان نے جو مجھے عزت دی، گجرانوالہ جو پھول، وہ میں اپنے اس بھائی کو پیش کرتا ہوں. یہ وہ شخص ہے جو میں گند ڈالتا ہوں اس کو یہ صاف کرتا ہے، اور یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا جگر گوشہ ہے اور چیف گیسٹ ہے آج کا. اس لیے بہت بڑی بات ہے. ہماری سروسز کی خوبصورتی کے جو روح رواں ہے وہ یہی. تھینک یو. کیا نام ہے آپ کا؟ اکرام. خوش رہیں، سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا گند اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلامت رہیں. بہت شکریہ دوستو. تھینک یو. یہاں میں حاضر ہوا اور یہ میں ہمیشہ اپنی ہر تقریب میں ان لوگوں کو جن کو عرف عام میں چھوٹا پیشہ ور کہا جاتا ہے، اس کو وہ عزت، احترام اور توقیر ہمیشہ اس لیے دیتا ہوں کہ بابا جی اشفاق صاحب کو ایک بار ضیاء الحق نے بلایا اور وہ بڑا تگڑا صدر تھا، اور اس نے کہا کہ اب کے 14 اگست میں ہم کیا کریں. تو بابا جی اشفاق صاحب نے کہا کہ اس ملک کے صاحب حال لوگ سب سے آگے 2 لائنوں میں بٹھا رہے ہیں جو اس ملک کا نظام چلاتے ہیں، اور پھر کافی دور 10-15 نشستیں چھوڑ کے پھر سارے دوسرے ممالک کے جو سفیر ہیں اور عمراء ہیں اور وزیر وزراء ہیں پاکستان کو بیٹھے ہیں. تو ضیاء الحق نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو جن کو آپ صاحب حال کہہ رہے ہیں، جو اس کا نظام چلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اس ملک کے کسان، مزدور، کھاپرو، مالیہ. اس نے کہا وہ کہاں سے لے کر آئے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایوان صدر کا جو مالی ہے یا جو ماشکی ہے یا جو گیٹ کیپر ہے، ان کو بٹھائیں فرنٹ کے اوپر. تو ضیاء الحق بابا جی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، اور ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے جب سے بابا جی کے منہ سے بات سنی تھی، مجھے ان لوگوں کا احترام بھی پتہ لگ گیا، ان کا قد بھی پتہ لگ گیا. میں بڑا حیران ہوں جب ان سے پوچھیں کہ یار تیری تنخواہ کنی ہے، تو کہتے ہیں 17,000. اچھا 17,000 انچ کہتے ہیں جی میں 17 لاکھ کہنے میں یا 1,70,000 کہنے میں. اور جب ان سے پوچھیں تیرا گزارا ہوتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اور بڑی متانت اور بڑی خوشی سے کہتے ہیں. تو یہ وہ صاحب حال لوگ ہیں جو بابوں کی زبان میں جو میسر ہو اس پر جینا سیکھ چکے ہیں. یہ میری طرح لالچی لوگ نہیں ہیں کہ پہلے چھوٹی گاڑی، پھر بڑی گاڑی، پھر چھوٹا گھر، پھر بڑا گھر، پھر چھوٹا بینک بیلنس، پھر بڑا بینک بیلنس، اور پھر انہی حسرتوں کے انبار کے نیچے دب کے مر جانے والے لوگ نہیں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو سبل کا ترقی کا پہیہ چلاتے ہیں. ہمارا کسان ہمیشہ سے گندم ہوتا رہتا ہے. میں ایک بار جا رہا تھا بہاڑی سے ملتان، تو میں نے راستے میں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، میں نے وہاں گاڑی روکی اور میں نے تھریشر بند کروا کے ان کسانوں کا شکریہ ادا کیا. کہتے جو کالا میں کہتے تاڑے بوجداد، اودے بوجداد، اودے بوجداد، ہمیشہ تو میرے لیے میرے بوجداد، انہوں دے بوجداد، انہوں دے بوجداد لئی ہزارہ سال تو جڑی گندم بو رہے نے، آج میں وہ شکریہ ادا کرنا ہے. کہنا بہو جی مذاق کر رہے ہو. مجھے اس دن پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یار ہم لوگوں نے تو ایکسپریس کرنا چھوڑ دیا، ہم تو محبت چھوڑ بیٹھے. شاید نیشن بلڈنگ کے لیے سب سے پہلا کام اخلاقیات پہ کھڑا ہونا ہے. اور وہ اخلاقیات کون سے ہیں؟ بڑی سادی سی بات بتا دیتا ہوں. آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمائے وہ اخلاقیات پہ آپ کھڑے ہو جائیں. سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا. میں ہندوستان میں تھا 2007 میں، ہم تھیٹر کرنے جایا کرتے تھے، تو وہاں ایک شخص مجھے ملا جس کا نام ابراہیم تھا، اور وہ بڑی اچھی ہندی بولتا تھا. وہ 4-5 دن ہمارے ساتھ بیٹھتا رہا. میں اور مسلمان سمجھی جا رہے ایسے ابراہیم تھا تو بڑی عزت کر رہا سی. ایک دن میں انہوں فون کری جا تو فون کر کے سارا دن
اتوار والے دن میں جی میں ستا سی اسی اتنے بڑے بڑے ہوٹل 'ਚ ٹھہرے سا تھیٹر کرن جانے سا تے بڑا اچھا پروٹوکول لگتا سی تے مینوں کمرے 'ਚ فون آتا ہے کہ ابراہیم صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں ابراہیم یعنی مینوں بڑا غصہ چڑھیا میں پیسٹ کیتا منہ دھو کے میں گیا وہ ناشتہ کرن ڈیا سی تے میں گیا تے میں کہا پیچھے ہو جا نہ گل نہ کری کہنا کیوں افتخار بھائی کیا ہوا میں کہ یار تم بڑے جھوٹے آدمی ہو تم 4 دن سے مجھے محبت کا اظہار کرتے رہے ہو اور کل میں سارا دن ہفتہ میں دن فون کرتا رہا تم نے فون نہیں اٹھایا میرا اس نے کہا کل سبت کا دن تھا وہ یہودی تھا اس نے کہا اس دن کوئی اپنی فیملی اور عبادت کے سوا کوئی کام نہیں کرتے میں نے کہا یار تم یہودی ہو کہتا ہاں میں نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا میں نے کہا یار اچھا پھر وہ کیونکہ ابراہیم سے مجھے کنفیوژن ہوئی تھی کہ مسلمان ہے لیکن میں پھر سوچ میں پڑ گیا میں کہ یار جمعے والے دن میری دکان تے کوئی آوے میرے ورگے دی دکان تے کوئی آوے انہوں اے کہے بھاجی 1 بج گیا ہے جمعہ نہیں پڑھنا کہتا میں 2:30 بجے پڑھاں گا تے 2:30 بجے جس لے آ کے بندہ کہتا جمعہ نہیں پڑھیا کہتا جی میں 1 بجے پڑھ آیا سا ہم لوگ جب تک اپنی نوز پہ کھڑے نہیں ہوں گے میں نے کالج دور میں ایک کالم پڑھا 87 میں لکھنے والے نے کسی کا ترجمہ کر رکھا تھا انگریز کا اس نے لکھا تھا کہ کسی بھی قوم کے مزاج اور ترقی کی رفتار چیک کرنی ہے تو اس کی ٹریفک دیکھو تو میں بھی ایک جاہل قسم کا انسان سا اس سے لے تو میں کہا فضول جی گل ہے ٹریفک نہ قوم کا کی تعلق ہوتا ہے یار 87 کی گل دس نہیں پھر سمجھ آیا وہ میرا ایک بیلی ہے عبداللہ باٹو کہتا ہے سڑکاں دے اوتے ساڈی گڈیاں نہیں دوڑدیاں ساڈی اناماں دوڑدیاں کیا خدا کی قسم اگر میں یہ دعوے دار ہوں کہ میں آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہوں تو مجھے پھر اسلام کی نوز پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا دوں سب سے آسان ترین راستہ دین کا راستہ ہے نفس نو ایک باری شٹ اپ کال دینی پینی ہے یہ جڑی لالچیاں کردا ہے نا یہ جڑی ول فریب تانوں سکھاندا ہے ایک باری دلوں کر دینا اس تو بعد تاڈی ساری راہ آسان ہو جاندی ہے زندگی دی میں یقین کیجئے میں اس بات پہ بہت زیادہ بات کروں تو لوگ یونگا کیونکہ میرا اور ہے میں بابوں کا ماننے والا ہوں تو آج آتے ہوئے میں ایک بات کر رہا تھا میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں وعدہ کیا ہے جب اسے کہنے اوے پھر کیا یار تو بیلی ہے یار میں لیٹ ہو گیا تو کی ہویا اب مطلب ہمارے لیے دیر سے آنا یا وعدہ خلافی کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے میں صرف ایک آپ کو بات بتاتا ہوں اسی گجرانوالہ کے شہر کی بات بتاتا ہوں واسف علی واسف سرکار کا ریفرنس تھا بابا جی اشفاق صاحب نے وعدہ کر رکھا تھا اور مقررہ وقت کے اوپر جب گاڑی ان کو لینے پہنچی ہے داستان سرائے لاہور تو وہاں چند گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اشفاق صاحب کے جن دوستوں نے ساتھ آنا تھا وہ آ چکے تھے داستان سرائے کے بعد 4-5 گاڑیاں صبح کھڑی ہوئی تھیں تو اشفاق صاحب نکل کے آئے انہوں نے کہا جو کاکا چلیے تو دوستوں نے پوچھا کہ خیریت ہے انہوں نے کہا خیریت ہے بیٹھو گاڑی میں بیٹھے آئے ہیں راستے سے کنوں خریدے باتیں کرتے چائے پیتے یہاں آئے واسف علی واسف سرکار کا ریفرنس میں اپنا اسپیچ کی اس کے بعد کسی نے کہا جی میرے گھر چلو ہوتے بھی چلے گئے انہوں نے کہا میرے گھر کھانا کھا لو ہوتے بھی چلے گئے تو سارے نہ مل کے کہتے اس نے واپس داستان سرائے پہنچے رات کو 8-9 بجے تو بہت گھڑیاں کھلوتی ہیں تو انہوں نے پہلی دس دن ہے کہ اسی پوچھا کہ بابا جی ہے کہ اشفاق صاحب کہتے فرد آپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا صبح تو آپ دفنانے جانا ہے سر انہوں نے کیا کہ تسی یار وعدہ کیا تھا نا آپ دیکھیے اشفاق احمد جیسا بندہ وعدہ خلافی کرتے ہم تو بڑی خوش نصیبی سمجھیں گے کہ یار آگے پھر ٹائم دے دیں گے پھر آ جائیں گے صرف ایک بات بتا رہا ہوں نارمز نیشن بلڈنگ پہ ساری زندگی باتیں ہو سکتی ہیں ہمیں سیکھنے کے لیے میں ایک دن رات کو جا رہا تھا 2:30 بجے کا ٹائم 3 بجے ہماری ہم کوئی ایک کسی جماعت کا کوئی اجتماع تھا تو میں نے گاڑی روکی 3 بچے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کو کہا کہاں سے آ رہے ہیں ان کا اجتماع تھا میں نے کہا واہ واہ یار کیا بات ہے تو میں نے کہا بیٹا
کیا سیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی دین. میں نے کہا یہ معاشرت نہیں سکھاتے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تین بیٹھے ہوئے یار. تو کہہ رہا سر جی رات کو 2:30 بجے کا ٹائم ہے. تو میں نے کہا ایک کو چھوڑ کے واپس آ کے لے جو. کہہ رہا جی اتنا ٹائم کون برباد کرے. اور اس کی ایکسپریشن سے لگ رہا تھا کہ میں کوئی بیوقوف آدمی جو اس سے بات کروں. وہ چلے گئے تینوں. اسی طرح ایک یونیورسٹی کے باہر سے میں گزر رہا ہوں, 3 بچے موٹر سائیکل پہ بیٹھے تھے. میں نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا واہ واہ واہ. میں نے کہا تمہیں بڑا کچھ سکھایا, انگریزی بھی سکھائی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں جی سکھائی ہے. میں نے کہا اے ٹیچر نے نہیں دسے کہ 3 نہیں بیٹھے؟ سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب دیکھیں نا اتنی دور یونیورسٹی ہے ریمنڈ روڈ پہ, ہم کہاں شہر کیسے جائیں؟ میں کہا بیٹا انہوں گھر کرا دے, انہوں رکشا کرا دے. کہتے پیسے ہی نہیں ہے. میں کہا میں دیتا ہوں. کہتا نہیں رہنے تو بہت شکریہ. تو تینوں بہ کے چلے گئے. ہمیں بنیادی چیز ہی نہیں سمجھ آ رہی. اگر میں اپنے بیٹے کو اس کو نہیں سکھا سکا کہ بھائی 3 نہیں بیٹھنے کسی صورت, تو درفٹوں میرا. ہم دیکھیں میں آپ کو انسانی ذہن کی ایک بات بتاتا ہوں. جب یہ ایک وائلیشن کرتا ہے نا تو یہ وائلیشن تو عادی ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. جس طرح کہتے ہیں بندے کی زبان ایک بار کھل جائے نا تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے, واپس نہیں آتا. اس کے بارے میں تو خیر میں نہیں کچھ کہوں گا, چور کتب ہو جاتے ہیں. لیکن انسانی دماغ, یہ جو مینٹل ہے آپ کا دماغ ہے, برین ہے, یہ ایک بار جب ایک وائلیشن کرتا ہے نا تو پھر یہ کوئی بھی وائلیشن کر سکتا ہے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اچھا دین میں داخل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی تسی میرا آپ پائے جائے گی یا تسی دنیا تو نہیں. آپ میچ بھی دیکھیں گے, آپ جینس بھی پہنیں گے, آپ سوٹ بھی پہنیں گے, آپ نماز بھی پڑھیں گے, آپ خدمت خلق بھی کریں گے. تو ہمارے بچوں کو کہیں خوف میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ یار دین کا راستہ تو شاید کسی مذہبی جماعت کا راستہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے خدا را ہمارے انسانی ذہن کو, ہماری نوجوان نسل کو یہ جاننا ہے کہ جب آپ ایک وائلیشن کریں گے پھر ہر وائلیشن کر سکتے ہیں آپ. اور جب ایک بار آپ تہیا کر لیتے کہ نہیں یار, کمانڈ دے دیتے نا. 80s کے اندر جو کمپیوٹر یوزر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت اگر ہم کمپیوٹر کی غلط کی بورڈ دباتے تھے تو وہ لکھا آتا تھا بیٹ کمانڈ بیٹ کمانڈ بیٹ کمانڈ. پرانے دور کا جو کمپیوٹر تھا. تو انسانی ذہن بھی ایسے ہے. اس کو ایک بار منا لیں اس بات پہ کہ یار میں نے کوئی وائلیشن نہیں کرنی, میں نے کوئی 2 نمبری نہیں کرنی. آپ یقین کیجئے جب آپ کو 2 نمبری کرنے لگیں گے بیٹ کمانڈ کا سائن چلا دے گا آپ کے ذہن میں. اور نیشن کے لیے کام کرنا بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, میں بھی اپنے تائیں کوشش کرتا رہتا ہوں. مقصد یہی ہوتا ہے نیشن بلڈنگ. لیکن پھر وہ والی بات ہے کہ یار میں کوئی اتھارٹی تو ہوں نہیں, تو میں درخواست ہی کر سکتا ہوں. تو باپوں سے یہ سیکھا کہ براہ راست بات کرنے کے بجائے نا کسے سناؤ. ان کو یار انجو ہے, پھر میرے بھائی نے میرے لیے ایک پینسل لے کے دیتی, پینسل جڑی سی خوشبو والا ربڑ ٹنگا سی. میرا ابا بڑا غریب سی, انہوں نے بڑی مشکلوں پڑھایا ہے. وہ دن کی ہوئے گا سامنے والا جی ابے کی عزت نہیں کرتا, اپنے ابے کی کرنے لگ پے. باپے کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں سمجھاتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ایمان والوں فلاں کر دو نا تین. وہ کسا سنا دیتے ہیں. بابا اشفاق احمد صاحب زاوی جی کسا سنا کے گئے ہیں. حالانکہ کہنا ہے چار سن یار بندے کا پتر بن جا. میں بھی جو پارکوں میں روزانہ آپ کو نظر آتا ہوں, السلام علیکم میرے عزیزو قارئ, میں ہوں افتخار رفیق پیار پاکستان کی سٹی آف لاہور سے. میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں یہ کہنا چاہنا یار جینا شروع کر دے, بس کرو یار. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی زندگی عذاب کرنی بند کریں, میں کہتا ہوں زندگی کو راستہ دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یار شٹ اپ, میں کہتا ہوں یار ہم اگر بولے تو اچھا کیوں نہ بولے. بابے آتے رہیں گے, بابے جاتے رہیں گے, اور یہ بھی بابا ہے نا, یہ جو نشان ہے بابا ہی ہے نا, آسانی پیدا کر رہا ہے. سکندر چودھری بھی تو بابا ہی ہے نا, جو گورے کے دیش میں بیٹھ کر اردو کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور آگے پنجابی ادب کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں. پاشا صاحب بھی بابا ہے نا, حالانکہ بیمار تھے, ابھی پوری طرح ریکور نہیں ہوئے. میں نے درخواست کی تو یہ جیلم سے یہ لوگ تشریف لے آئے. آپ بھی بابے ہیں بھائی, بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ ایک یونٹ جس اس دنیا کی ابتدا کہاں سے ہوئی, میاں بیوی سے.
یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسے رہنا ہے، انسان بن کے رہو. اور آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی سی ایک مثبت ایفرٹ ایک گھر بچا لیتی ہے، ایک گھر میں خوشحالی لے آتی ہے. میں اکثر لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یار مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم کام نہیں کرتے. ہمارے ملک میں 7 ارب سے زیادہ ڈالر کی 7 ارب کی دوائیاں آتی ہیں ڈپریشن کی. تے کسی نے کہا کہ میں کوئی یار ہے گل نہ کر میں بڑا ڈپریشن ہوتا ہے بڑا انگریز. بھائی ہم سنجیدہ نہیں لے رہے چیزوں کو. بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کاکا جڑا تیرے سامنے کھلوتا ہے نا ایدی لاجی پال لیجیے، ایدی عزت نفس کا خیال کرنا جی. دادا سرکار جب لاہور آ کے بیٹھے زبان نہیں آتی تھی سرکار کو، ایک ہانڈی پکاڑی شروع کرتی، ایک کڑا پانی دے پار کے رکھتا. انسان کے یہاں کے رہنے والے لوکلز کے پیٹ سے ڈائریکٹ تعلق ہو گیا. زبان دے بادشاہ سے کی سی پیار کی زبان پہلے انہوں نے بولنی شروع کی تھی. میاں میر سرکار بابوں کی ماشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں. کیا وجہ ہے کہ بلے شاہ کی، میاں میر کی، داتا سرکار بے تاشا اللہ کے نیک بندے انہوں نے زمین دے رہن والے اسی ایڈے غصے والے کیوں ہو گئے؟ کتوں آ گیا غصہ ساڈے بڑے تھے خاک روگ نو بھی کہتے سن صاحب ادھروں بھی صاف کریں صاحب. سانو کی ہو گیا؟ ایک نیشن بننے کے لیے پاکستان اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا، پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. جب تک یہ تفریق رہے گی. بانو کرسی اور اشفاق احمد کی جب شادی ہوئی تھی تو پہلی رات انہوں نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کہا کرسیاں چٹھا اس کے بعد تو چٹھا نہیں میں خان نہیں. تو دونوں نے پھر کدی خان دے چٹھا کا لفظ استعمال نہیں کیتا. اور اشفاق احمد ہو گیا تو وہ بانو کرسی ہو گئی. ہمیں اگر اس ملک کو ترقی پہ لے کے جانا ہے، دیکھیں سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہم 23 کروڑ ہیں. خدا کی قسم جب میں یو کے جاتا ہوں جوئی صاحب کے پاس جاتا ہوں وہاں میری وجہ جاگ رہے ہوتے ہیں راتوں کو اسی گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں وزٹ پہ گیا ہوتا ہوں. سر گورے کم کرنے والے ستے ہوتے ہیں 7 بجے تو بعد گورا دستا نہیں ہوتے. ساڈے ورگے ویلے یا جہے سانو میزبان کے ہوتے انہوں نے ٹائم دینا سانو اے بیچارے سانو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. باقی تو سارے سوچ ہو جاتے ہیں وزٹر پھر رہے ہوتے ہیں اتنے. اتنے اسی چوک سے بیٹھے ہونے کی حال ہے آ جائے امجد آ جائے یار گلا کریے یار وہ پھلا بھی آیا ہے. تو ہمارے پاس جتنی بڑی فورس اللہ نے عطا فرمائی ہے. دیکھیں ایک میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا، یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے. اب سکرول کرتے ہیں آگ لگ گئی فلاں ہو گیا ایسے ہو گیا وہ بیڑا غر کی ہو گیا پتری کی ہو گیا. حالانکہ خبر ہے اگر جس دن مینار پاکستان والا کیس ہوا ایک لڑکی کے ساتھ وہ صحیح تھا غلط تھا اس پہ بحث نہیں کروں گا میں یار. اس دن 12.5 کروڑ عورتیں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں تھی. آپ کو وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے بھرا ہوا آدھا گلاس دیکھنا شروع کریں. میں خالی گلاس دیکھنا شروع کرتا ہے وہ بھائی جو ہے اس کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ تو اس لیے بابے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے نیشن کو ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یہ پولیس نہیں ٹھیک، فلاں محکمہ نہیں ٹھیک، فلاں محکمہ نہیں ٹھیک، تو بھائی وہاں جاتے کون ہیں؟ میں ہی تو جاتا ہوں، میرے بھائی چاچے تائے مامے رشتے دار جاننے والے ہی تو جاتے ہیں. تو جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا اور یہ جان لوں گا کہ جہاں میری ناک ختم ہوتی ہے وہاں میری حد بھی ختم ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریے ہماری زندگی بہت بہت اعلیٰ اور پرسکون ہو جائے گی اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا. ابھی مجھے آج کل بہت بچے ملتے ہیں تصویریں بنواتے ہیں. ابھی پرسوں رات کو رات میں مجھے 3 بچے ملے. میں کہا کی کر رہے ہو؟ نے کہا جی میں کر رہے ماشاء اللہ ماسٹر ڈگریاں کر رہی منڈا CSS کر رہے سی. میں کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہنا اتھارٹی لئی. میں کہا تم ڈگری کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی SS لئی. میں کہا کتوں کرے گا؟ کہنا پھر میں باہر چلا جاؤں گا. میں کہا تیری ڈگری اتوں کرے گا تو باہر کو جائے گا. کہنا نہیں پیسے اتنے زیادہ لگتے ہیں. میں نے کہا یار میں نے ان کو بٹھا لیا ہوں تینوں کو.
میں نے کہا یار آپ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں سر دیکھیں نا پیسے تو اس میں زیادہ ہیں. میں کہا سارے پڑھ پڑھ کے جو باہر چلے جان گے تو پھر پاکستان میں بیٹا کر کیوں ہے نا. اور تمہارے ذہن میں یہ کس نے ڈال دیا کہ تم ڈگری بولو جس سے پیسے زیادہ آئیں گے؟ ایک طرف تم کہتے ہو اللہ راضی ہے اور اللہ دینے والا ہے, دوسری طرف تم کہتے یار پلان ہی یہ کرتے کہ یار ڈگری لے لو پھر اینج ہوئے گا پھر اینج کرے گا پھر اینج ہوئے گا پھر بھی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہو جائے گی. میرا بیٹا ہے علی یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس سے پوچھ لیجیے. میں نے کہا بیٹا ڈگری نہیں چاہیے تھی, ایک چنگا انسان بن جائے جیڑا کسے دے آسانی پیدا کر رہے, ذیشان بن جائے جیڑا آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. تو خدا را نیشن بلڈنگ کے لیے پہلی بنیادی چیز وہ اصول جو آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے فرمائے, اور اس کے بعد یہ جان لے افتخار رفیع کہ بھائی تیری حد کیا ہے. جب افتخار رفیع کا دل کرے تنقید کرنے کو تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے کٹ گالا, اور جب تعریف کرنی ہو تو سامنے لے کے کرے یار کیا اچھے انداز ہے گفتگو کا, کیا کپڑے پہنے ہیں یار, مسکراتے کتنا اچھا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس قوم کو عطا بھی کر رہا ہے اور عطا کر دے گا, عروج ہوگا ہر چیز میں. لیکن بابا جی اشفاق صاحب والی بات کروں گا, فرمایا کرتے تھے جیڑی حکومت آندی ہے اکنامکس ٹھیک کرنے لگ پی ہے, جس دن معاشرہ ٹھیک کرنے آئے نا تو یہ ملک ترقی کر جائے گا. اے جدوں دیاں بیٹھکاں گئیاں نے, اے جدوں دے چوپال کھڑیچے گئے نے پنڈاں تو, اے جدوں دا لاہور دے وچوں تھڑا سسٹم ختم ہویا ہے, پھر لاہور دی نہر دے آل دوال لمبی قطاراں دے وچ وہ ڈاکٹر آ کے بیٹھ گئے نے جڑے 5,000 روپے لے کے تہاڈے دل دیاں گلاں سنتے ہیں, کہتے ہاں اب یہ ٹیبلٹ کھائے انشاءاللہ بہتر ہوگا, تو چلے جاتے ہیں. سننے کے لیے اپنے کان اور سر رکھ کے رونے کے لیے اپنے کندھے ہمیشہ لوگوں کے لیے میسر رکھیے گا. آپ دیکھیے گا یہ قوم ترقی کیسے کرے.